کیا شوال کے چھ روزے رکھنا جائز ہیں؟ جی سنت ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، یہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں آپ، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں 6 کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا اس میں یہ ضرور ہے کہ 6 روزوں میں قضا کے رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی، بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے، تو کہتے ہیں ان 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا۔ تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، 13، 14 اور 15 کے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ، تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی، سمجھتے ہیں، یہ جمعرات آ گیا، اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ، پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی۔ اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں، ایام 20 کی بعد میں کروں گا، تو وہ 2 دن چلا جائے گا نا ایام 20 کا، تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں۔ جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا، وہ پیر کا بھی روزہ تھا، ایام 20 بھی تھا، تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی، 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی، وہاں تینوں جائز ہیں۔ اچھا بھائی، جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا، KPK اور عمان میں 29 روزوں کا، جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا، ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں، مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں، سمجھتے ہو؟ پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے، ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے، تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو، تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک، اب کر دیے بات، تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں، پتھراؤ کریں، بھائی یہ کیوں غلط باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بس اتنا، تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں۔ اور یہ کوئی پٹھان پنجابی سرائکی مہاجر مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں، وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے، اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہیں KPK سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں، تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو، تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے، چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے، نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ، وزیرستان پہ بھی بٹھائے، پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ، کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی، 160 افراد نے گواہی دی، لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں، چاند ہو یا نہ ہو، ہم تو گواہی کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علل اطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں، ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، ہمیشہ گواہوں کو، کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے، بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دیتے ہیں جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے، عدالت جرح کرے گی، عدالت ان سے کراس کویشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی، بتاؤ کہاں کب چرایا، تم نے دیکھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا ہے۔ دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی، تم بتاؤ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا۔ تو اس طرح کے گواہ اگر 4,000 بھی ہوں گے، عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے۔ اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا، اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا، لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم، سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، لوگ افطار کر لیتے تھے۔ اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی، اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے، کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا، فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے
کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فلکیات کی روح سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا. دیکھو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتہ چلتے ہیں. ایک اسٹیپ بعض دفعہ تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا. اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے, اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے, امریکہ بھی فون کرو گے, وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں, ناممکن ہے. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا, یہ بھی ہوتا ہے. اس میں تو دیکھا, یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو, یا پورا ملک دیکھے گا, یا پورا پشاور دیکھے گا. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, ممکن ہے نظر آ جائے, ممکن ہے نظر نہ آئے. ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہو. سمجھ رہے, یہاں یہ ممکن ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے, وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں, تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی, رد کی جائے گی. تو علی الاطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں پشاور میں, بہت زیادہ رہتے ہیں, بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے, ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند, کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی, سب دیکھ رہے ہو, وہی نظر آ گیا, وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے, کبھی ہمیں نظر نہیں آتا, ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے ہیں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے, پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے, کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات, میں نے بارہا خود, میں ممبر پہ بیٹھ کے, دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا, بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے, میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل, آپ خود دیکھ لیں نا وہاں پہ, میری بات پہ نہ جائیں, کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے, عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھائی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا, یکم محرم ہمارے ساتھ, یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ, سفر ہمارے ساتھ, شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ, ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ, تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان, ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان, وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں. تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر, بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی یہ اختلاف خامخواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں, اور پھر ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند یہ کھا جاتے ہیں, اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں, 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی, روزہ تھا. اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں, 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے, ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا, وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, کسی کی نہ سنیں. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا, میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی, وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں, ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا, اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی. اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں, تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں.
تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے, ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں, کیا پتہ چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرم کا لدم ہے. ہاں, جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے, خود اپنی آنکھوں سے, تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا, دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ, کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ, باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ, سوات میں الگ کمیٹی بناؤ, کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں, وہاں 200, وہاں 300, وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے, اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں, اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے, اعتراض نہیں کر رہے. لیکن یہ میری رائے نہیں, یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے, جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں, کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو, کے پی کے کی گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی, وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے, پھر نہیں, وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھائی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے, اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے, کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا, تو ٹھیک ہے, آپ نے عید منا لی, جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں, کیونکہ رمضان کا روزہ ہے, اس کی بہت ویلیو ہے, اس کو ضائع نہ کریں.